الذین کفروا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے پروردگار کے ساتھ، یعدلون کیا کرتے ہیں، اوروں کو برابر کرتے ہیں، اوروں کو کیا کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں. سمجھ آئی یعدلون کا معنی؟ یہاں معنی کیا کیا ہے، برابر ٹھہراتے ہیں اوروں کو، اپنے معبودوں کو. بابا شاہ جمال پتر دیوی رتا لال لے گڑ دی روڑی تے دے پترا دی جوڑی. یہ جملے سنتے ہیں، یا معین الدین چشتی میرے پار لگا دے کشتی، یا بہول حق بیڑا دھک. یہ نعرے لگتے ہیں، ہاں لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری. ہاں شاباز کرے پرواز تے جانے دلاں دے راز. یہ جملے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ چلتے ہیں نا، معاشرے میں چل رہے ہیں. شرک کی مختلف شکلیں ہیں، ہر دور میں شرک زندہ ہے، کیونکہ ہم مشرک زندہ ہیں، شرک کرنے والے زندہ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے. اس سے بڑا اور کون سا شرک ہو سکتا ہے بھائی؟ ہاں اچھا، ہمارے دور کا مشرک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرک میں بڑا فرق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے نا، ان پر جب مصیبت آتی تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، خالص. اور پھر جب ان کو نجات ملتی تو پھر شروع کر دیتے. یہ میں نے کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب وہ سوار ہوتے تھے کس پر، کشتی پر، اور کشتی آ جاتی بھور میں پھنس جاتی، دعوا اللہ، کس کو پکارتے؟ اللہ کو، مخلصین، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں مخلصین، خالص کر کے. اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. ذل من تدعون، وہ جو جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے سارے کے سارے ان سے کیا ہو جائیں گے، گم ہو جاتے تھے، اور باقی کیا رہ جاتا، اللہ رہ جاتا. پھر کیا ہوتا ہے، فلما نجاہم الی البر، سہیل بھائی، پھر جب اللہ ان کو نجات دیتے کس کی طرف، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، اسی وقت فوراً کیا کر دیتے، شرک شروع کر دیتے. پر آج کیا ہوتا ہے، آج این بھون کے اندر جب کشتی آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، یا معین الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی. تو کون سا بڑا مشرک ہوا، وہ مشرک بڑا ہوا یا یہ بڑا ہوا؟ ہاں قرآن بتا رہا ہے، میں نہیں بتا رہا، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ ساری باتیں. اچھا میں نے نا ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا ہوں، تو بہت بڑے بھیڑ ہے، بڑا مجمع ہے، انہوں نے تقریر بھی لگائی ہوئی ہے، اس کی ساتھ ساتھ نا تصویر بھی لگائی ہوئی ہے. اور جی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، تو جنید بغدادی دریا کراس کرنے لگے، تو انہوں نے کہا مرید کو کہ آپ نے کہنا ہے یا جنید یا جنید، تو آپ دریا میرے ساتھ کیا کر جاؤ گے، پار کر جاؤ گے. اب ساتھ نا تصویر لگائی ہوئی ہے دریا کی، پانی کے اندر ڈوبنے کی نا ایک بندے کی، اور سارا کچھ. پھر وہ جنید صاحب جو ہے نا، انہوں نے تو یا اللہ کر رہے ہیں اور پار اٹھ جا رہے ہیں، اور مرید ساتھ یا جنید کرتا جا رہا ہے، تو وہ بھی ساتھ تیرتا جا رہا ہے. اچانک شیطان نے اس کے دل میں، مرید کے دل میں آ کر وسوسہ ڈالا، اس کو گمراہ کیا کہ ہیں جنید صاحب تو خود اللہ کہہ رہے ہیں، اور تجھے کہہ رہے ہیں کہ یا جنید کر، یہ تو شرک ہے. لہذا اس نے بھی کیا شروع کر دیا، یا اللہ کہنا شروع کر دیا. جیسے ہی مرید نے یا اللہ کہنا شروع کر دیا، مرید ڈوبنا شروع ہو گیا. ساتھ تصویر دکھا رہے ہیں کہ وہ ڈوبنے لگ پڑا. اس نے کہا جنید انہوں نے کہا میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ آپ نے یا جنید کہنا ہے، ہاں تو کہنے لگا جی آپ تو یا اللہ کر رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے. میں نے کہا آپ پہلے مجھ تک تو پہنچو نا.
پہلے تو میرے تک تے پڑھ اس تو بعد میں اللہ تک جانے تو ڈائریکٹ اللہ کو جانے لگے. دیکھو یار یہ کیسا کفر سکھا رہے ہیں لوگوں کو, یہ کیسا شرک سکھا رہے ہیں لوگوں کو. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہی تو ہے نہیں, یہی تو اللہ کا قرآن ہے کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. ہاں کہ بھئی اس نے یا اللہ کیا تو ڈوبنے لگ پڑا, اور یا جنید کیا لگا تو کیا ہو گیا. یہ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود, اس پر یقین رکھنے کے باوجود, اس کو ماننے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو کیا کرتے ہیں؟ برابر ٹھہراتے ہیں. هو الذی, یہ پہلی عقلی دلیل تھی, یہ پہلی کیا تھی؟ عقلی دلیل. اب دوسری دلیل آ گئی. هو الذی خلقکم من طین. اور کائنات والو اگر تمہیں زمین و آسمان کی تخلیق سے میری ربوبیت کا یقین نہیں ہوا, میری خالقیت کا یقین نہیں ہوا, میرے معبود ہونے کا یقین نہیں ہوا, تو ذرا دیکھنا اپنے ذات کو, اپنے وجود کو دیکھ. هو الذی خلقکم, وہی تو ہے نا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. من طین, کس سے؟ مٹی سے پیدا کیا. آدم کو کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا. یا یہ مراد ہے کہ آپ کا باپ مٹی سے پیدا ہوا ہے, اس کے بعد پھر سارے اس کے بعد اگلی سلسلہ شروع ہوا ہے. یا یہ مراد ہے کہ ہر انسان کی خوراک کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے. اور مٹی سے جو خوراک پیدا ہوتی ہے وہ ہم کھاتے ہیں, اس سے اللہ خون بھی بناتا ہے, اسی سے اللہ کیا بناتے ہیں؟ فضلہ بھی بناتے ہیں, اسی سے آپ کا نطفہ بھی بنتا ہے, اور وہی نطفہ آگے ٹرانسفر ہو کے کیا بنتا ہے؟ میری اور آپ کی تخلیق کا ذریعہ بنتا ہے. تو اصل کیا ہوئی؟ مٹی. هو الذی خلقکم من طین, وہی تو ہے نا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کس سے؟ مٹی سے. ثم قضا اجلا, اور پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کر دیا. ثم قضا, پھر اس نے مقرر کر دیا. اجلن, ایک وقت مقرر کر دیا. کس کے لیے؟ تمہاری موت کے لیے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ, اور وہ مقرر مدت بھی کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس ہے. کسی انسان کے پاس اس کی خبر نہیں ہے کہ کب موت آنے والی ہے. اللہ کے پاس وہ ساری خبریں ہیں. ثُمَّ أَنْتُمْ تمترون, یہ ثم پھر استبعادیہ ہے تعجب کے لیے. پھر بھی بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم شک کرتے ہو. ثم انتم تمترون, پھر بھی تم شک کرتے ہو. کس میں؟ رب کی خدائی کے بارے میں, رب کی وحدانیت کے بارے میں. تمترون دو معنی ہو سکتے ہیں. تمترون اگر مریتن سے ہو تو اس کا معنی شک کرنا, اور تمترون اگر مراء سے ہو. مراء کیا جی؟ یہ ہے مریتن, اور ایک لفظ ہے مراء. مریتن یہ جو لفظ ہے نا, اگر اس سے اس کا یہ وعدہ ہو اس کا معنی شک کرنا, تو پھر وہ پہلے والا معنی پھر تم اپنے رب کے بارے میں کیا کرتے ہو؟ رب کی وحدانیت کے بارے میں شک کرتے ہو. اور اگر یہ تمترون مراء سے ہو تو اس کا معنی جھگڑا کرنا. ثم انتم تمترون, پھر بھی تم جھگڑتے ہو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں. ہاں کہتے ہیں واقعی ہو گیا ہے, ایک ہی ہو گیا ہے, یہ پیو دادوں کے دین سے کیا ہو گیا ہے؟ مر گیا ہے. باپ دادا کے دین سے کیا ہو گیا ہے؟ مکر گیا ہے. یہ تو کیا ہو گیا ہے؟ جہنمی ہو گیا ہے. ہاں اللہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ, تیسری دلیل آ گئی. وَهُوَ اللَّهُ, اور وہی ہے اللہ, فی السماوات, آسمانوں میں بھی, وفی الارض, اور زمینوں میں بھی. آسمانوں میں بھی اسی کی خدائی ہے اور زمینوں میں بھی اسی کی خدائی ہے. آسمانوں میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے, زمینوں میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے. لفظ اللہ سے اللہ بول کر اس کا وصف مشہور خالق ہونا مراد ہے. خالق. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ, وہی ہے آسمانوں میں بھی خالق اور زمینوں میں بھی وہی خالق ہے. يَعْلَمُ,
وہ جانتا ہے سرکم تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی، وجہرکم اور تمہاری ظاہر باتوں کو بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور وہی جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، وہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس وقت مولوی زرمان کے سینے میں کیا چل رہا ہے؟ پاس والے بیٹھے ہوئے بندے کے سینے میں کیا چل رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ اور اگر اللہ کے نبی کا فرمان ہے من اتا کاہنن، جو آدمی کاہن کے پاس آتا ہے، نجومی کے پاس آتا ہے اور پھر اس کی کہانت پر یقین کرتا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی وحی کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن تو کیا کہتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی۔ اب یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر جناب تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری قسمت یہ ہے، فلاں اتنے پتر ہوتے ہیں، اتنی دھیاں ہوتے ہیں، ایسا کام کر سو رہے۔ کون جانتا ہے؟ یہ کون جانتا ہے؟ تو جب ہم اس کو عالم الغیب، اس کو کیا مان رہے ہیں؟ غیب دان مان رہے ہیں نا، غیب دان مان رہے ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں ہے، تمہاری ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اس آدمی نے جس نے کاہن اور نجومی کی بات پر یقین کر لیا، تو اس نے کیا کر دیا؟ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کا، قرآن کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو آج دعویٰ ہوا ہے الحمدللہ ساری صفات کارسازیہ، ساری کی ساری صفات الوہیت کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور اس پر اللہ نے کتنی دلیلیں دی ہیں؟ 3 دلیلیں دی ہیں۔ انشاءاللہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنا عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔